یہ واقعہ بھی پرانے زمانے کا، شاید کچھ کوئٹہ کے جوان بیان کرتے تھے، کہتے ہم حج پہ گئے عرفات میں. کئی لوگ پوچھتے ہیں کہ مولانا وہ کون سی جگہ ہے جہاں پہ 100% امام زمانہ آتے ہیں تاکہ ہم زحمت کریں، محنت کریں، شاید مولا کا دیدار ہو جائے. تو سارے علماء فرماتے ہیں وہ ایک ہی مقام ہے، میدان عرفات. یہ حج کا مقام، کیونکہ امام پر واجب ہے، وہ ہر سال حج کرنے آتے ہیں. تو اگر کوئی زحمت کرے، کوشش کرے، یقیناً اسے دیدار امام زمانہ ہو جاتا ہے. تو یہ لوگ بھی کہتے ہیں ہم خیمے میں بیٹھے تھے تاکہ امام کا دیدار ہو جائے. ہر بندے کی دعا ہوتی ہے. تو کہتے ہیں کہ ایک بندہ خیمے سے نکلا اور بھٹک گیا. ہزاروں خیمے ہوتے ہیں عرفات میں، اب آدمی کو اپنا خیمہ ملے نہ ملے. کہتے میں نے بڑا ڈھونڈا، شدت گرمی، اب خیمہ مل ہی نہیں رہا. اتنے میں ڈھونڈتے ڈھونڈتے کسی سے ملاقات ہوئی. انہوں نے مجھ سے میرے نام لیا اور مجھے پکارا. واللہ عالم امام تھے یا مولا کا کوئی جانشین تھا، اور مجھے کہا کہ آؤ میں تجھے آپ کے خیمے تک لے کر جاتا ہوں. کہتا ہوں تمام خیموں کے درمیان سے گزارتا 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 مجھے اپنے خیمے تک لے آیا اور مجھے بتایا تو فلاں فلاں کے ساتھ آیا ہے، فلاں جگہ سے آیا ہے. حالانکہ نہ میں اسے جانتا ہوں نہ وہ مجھے جانتا ہے. اور کہ تمہارے دلوں میں بڑی تمنا ہے کہ اپنے امام سے ملو، لیکن کئی لوگ ہیں جو دیکھیں گے پر پہچانیں گے نہیں. وہ دیکھتے ہیں جن کے وجود میں صلاحیت ہے. اگر آپ ہماری زیارت سے محروم ہیں اس کی بھی وجہ ہے. یعنی یہ باتیں کرتے رہے لیکن مجھے احساس نہیں تھا یہ کون ہے. تو کہ انہوں نے کہا یہ آپ کا خیمہ ہے. میں نے دیکھا یہ میرا خیمہ ہے. اس نے کہا میں پھر بھی چیک کر لوں کہ خیمہ میرا بھی ہے کہ نہیں ہے. تو کہتا میں نے خیمے کے اندر اپنا سر کیا، جیسے خیمے کے اندر دیکھا تو وہاں پہ دو جسم تھے انسانوں کے، لیکن جو سر تھے وہ حیوانی تھے. میں نے فوراً سر باہر نکالا. میں نے کہا یہ عرفات کے میدان میں حیوانات کہاں سے آ گئے؟ سارے خیمے تو انسان بیٹھے ہوتے ہیں. باہر سر لگایا اور جیسے ان کو بتانا چاہا کہ یہ کیا ہے، یہ میرا خیمہ تو نہیں ہے، یہ کچھ اور مخلوق بیٹھی ہے خیمے میں. اب جیسے مڑ کے سر باہر نکالا تو وہ شخص تھا ہی نہیں، وہ غائب ہو چکا تھا. کتنے پریشان ہوا. پھر میں نے خیمے کو دیکھا. میں نے کہا خیمہ تو اپنا لگ رہا ہے. پھر خیمے کے اندر گیا تو دیکھا میرے دو دوست جو ہیں وہ خیمے کے اندر بیٹھے. اب میں خاموشی کے عالم میں اندر گیا. دوست بھی خاموش، میں بھی خاموش. میں نے کہا میں نے ایک عجیب چیز دیکھی. انہوں نے کہا ہم نے بھی ایک بڑی عجیب چیز دیکھی ہے. پہلے آپ بتائیے کہ اس طرح میں گم ہو گیا تھا. کوئی شخص ملا اور اس نے مجھے خیمے کا ایڈریس بتایا. یہی خیمہ تھا. جب میں نے پہلے اس خیمے کے اندر نگاہ کی تو مجھے انسان نظر نہیں آیا. جسم انسان کے تھے، سر حیوانی تھا. تو انہوں نے کہا ہم نے بھی ایک عجیب منظر دیکھا. کہا کیا؟ کہا تھوڑی دیر پہلے خیمے کے اندر ایک سر آیا، لیکن انسانی نہیں تھا، حیوانی سر تھا. اس نے ان کی اصلی شکل دیکھی، انہوں نے اس کی اصلی شکل دیکھی. تبھی فرمایا کہ عالم برزخ میں کمال مرنا نہیں ہے. یہ میرے مولا فرماتے ہیں دنیا میں آنا، جینا، جی کر دنیا سے چلے جانا یہ کمال نہیں ہے. اگر دنیا میں آنا جینا کمال ہوتا تو دنیا میں تو ایک مچھر بھی آ کے جی کے جاتا ہے. دنیا میں ایک چونٹی بھی آتی ہے، زندگی گزار کے جاتی ہے. فرق یہ ہے تو 60-70 سال دنیا میں زندگی گزارتا ہے، کوئی کسی کی زندگی 6 دن ہے. کئی ایسے حیوانات ہیں جو 6-6 ہزار سال ان کی زندگیاں ہیں، وہ بھی زندگی جی کر جاتے ہیں. اب فرق کیا ہے؟ زیادہ جینا کمال ہے، آ کر جینا کمال ہے، آ کر یہاں کھانا کمال ہے، آ کر یہاں گھر بنانا کمال ہے، آ کر یہاں اولاد پیدا کرنا کمال ہے. ان میں سے کوئی بھی چیز کمال نہیں. فرمایا کمال ہی ہے دنیا میں آؤ ایسے جیو جیسا تیرا رب تیرا جینا دیکھنا پسند کرتا ہے. ایک جینا ہے اپنی مرضی سے، ایک جینا ہے خدا کی مرضی سے. اب کمال عالم برزخ یہ ہے کہ جب عالم برزخ میں اٹھائے جاؤ تو جیسا خدا نے بنا کر بھیجا تھا ویسے ہی وہاں پہ اٹھائے جاؤ. تبھی قرآن کہتا ہے قردۃ خاسئین، کچھ لوگ آئیں گے لیکن شکلیں انسانی نہیں ہوں گی، حیوانی شکلیں ہوں گی. اگر دشمنان اہل بیت کو دکھا دیا جاتا تو بھائی یہ دشمنی تمہارے وجود کی شکل کو بدل دیتی ہے.
جس طرح امام حسین نے اپنے دوستوں کو شب عاشور اپنی انگلیوں کے درمیان ان کی حقیقت کو دکھایا کہ یہ مقام ہے تمہارا عالم برزخ۔ تبھی سورہ بقرہ میں ہے کہ یؤمنون بالغیب، ایمان تب تک مضبوط نہیں ہوتا جب تک بندے کا غیب پر ایمان مضبوط نہ ہو، اور غیب پر ایمان تب تک مضبوط نہیں ہوتا جب تک بندہ صاحب عقل نہ ہو۔ عمل، نیت، تیسری چیز عمل کرنے والا اگر صاحب عقل۔ اب صاحبان عقل کے پھر